أستغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. My respected elders, brothers, my respected mothers, sisters, and all those who are listening and watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let's present flowers of Salatu Salam in the court of Shab Asra ke Dulha, Nausha-e Bazm Jannat, Tajdar Madina, the leader of universe, the master of all the messengers, Mehboob Parwardigar, Dana-e Ghuyub, Shafe Yawm Nushur, Rahmatul lil Alameen, Arwahuna Fida, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ki bargah mein. Just recite after me, As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah, As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah, sallallahu ta'ala alayka wa sallam. The verse of Surah Al-Isra or Bani Israel, which I have recited, the very first verse, may Allah subhanahu wa ta'ala give me tawfiq to speak the truth and haqq in the light of this ayah, and may Allah give tawfiq to all of us to follow always the truth and haqq. آج کی شب بہت مبارک شب ہے، بہت ہی برکت والی شب ہے، because in this night there is a moment which never happened and which will never happen in the history of humanity, in the history of mankind. That moment is beloved Aqa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was gifted, was given such a moment with Allah subhanahu wa ta'ala, such a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, which is only and only and only the speciality of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، فلک ملک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنادل کے بولتے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت ہم سب پہ للہ ہو عنایت، جو خلعتیں جو خاص خلعتیں جو خلعتیں خاص رحمتوں کی وہاں انہیں اسے بھی حصہ، ان خاص خلعتوں سے جو خاص رحمتوں کی وہاں بٹے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شب ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمتوں کے وہاں بٹے تھے، رضا کو بھی اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، you may have heard many بیانات، many speeches regarding the Mi'raj Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inshallah al-Azim, we will mention these points which you have already heard in a new angle, in a new point of view. And also tonight, inshallah al-Azim, I will show you and I will try to answer you a few questions that why Mi'raj happened. Why Mi'raj had happened? It has just one reason. Is there only one reason because of that Mi'raj happened? There are many other reasons. If you see, there is not only a single reason why Mi'raj Mustafa has happened. First of all, you need to understand what exactly Mi'raj is. What does Mi'raj means? This is a journey in a very small part of a night. In a very small part of a night, when I say very small part of a night, then I am not sure that I can name it a small part. I am not sure that I can name it a small part. Why? If you want to count how many seconds the entire journey took, then we are not able to count it. We are not able to count it. That Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam from Makkatul Mukarramah to the Baytul Muqaddas, which is a journey of many weeks from Makkah to Baytul Muqaddas at that time. During the night, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he went from Makkah to Baytul Muqaddas, and then Baytul Muqaddas to the Sidratul Muntaha, where Jibreel stopped. And after the Jibreel stopped from Sidratul Muntaha till Allah subhanahu wa ta'ala, which is place called La Makkah, La Makkah se bhi aage. And then what happened there, what discussions went on, was went through between Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala, we don't know it. It is a raz, it is a secret which happened between Allah and Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Now come, the Quran says, Subhanalladhi asra bi abdihi. Subhanalladhi asra bi abdihi. Asra, it means
لے جانا, سیر کرانا. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen words to mention this journey in Al-Quran Al-Kareem in a very beautiful way. Subhanallah. First of all, Allah made very clear, Subhanallah, Paak hai wo Zaat, Paak hai wo Zaat, the one who took his beloved, the one who took his beloved, جو لے گئی. Subhanallah asra. یہ جو question کے سوال آتا ہے کہ بھائی رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی دور, اتنا سفر, وہاں سے وہاں, پھر آسمانوں تک جانا, واپس آنا, یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو ان سب کا جواب اللہ نے بہت پہلے دے دیا, بہت پہلے دے دیا. اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے میں لے گئی, جو لے گیا سیر کرانے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو اللہ made it very clear, اللہ نے یہاں ہر چیز کو بہت واضح کر دیا کہ سنو, اگر کبھی تمہارے دل میں دماغ میں سوال آئے کہ کیسے نبی اتنی دیر میں چلے گئے, جا کے واپس بھی آ گئے, تو تمہارے سوال سے پہلے جواب موجود ہے کہ نبی اپنے آپ نہیں گئے, اللہ لے گیا. جب اللہ لے جانے والا ہے تو وقت کی نہ کوئی قید ہے, نہ جگہ کی کوئی قید ہے. Because Allah is capable of every single thing. اللہ ہر شے پہ قادر ہے, اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یہاں بس آج راز و نیاز کی ہی باتیں کچھ ہم کریں گے, کیونکہ پورا واقعہ تو اتنا لمبا ہے, اتنا لمبا ہے کہ اس جب سے یہ واقعہ ہوا ہے, from this time till today, people, writers, authors, علماء, مشائخ, مفسرین, مفقہا, محدثین, they keep writing, 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 writing. We become tired. ہم تھک جائیں, لیکن اس شب میں جو حضور کو اللہ نے کمالات دیے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا, بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ سب کچھ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has many titles. حضور کے بہت سارے القاب ہیں, بہت سارے القاب ہیں, but Allah never mentioned it here any other title. Allah didn't say Subhanallah asra bi Mustafa. Allah didn't say Subhanallah asra bi Mujtaba. Subhanallah asra bi Muzammil. Subhanallah asra bi Taha bi Yasin bi Mudaththir. Allah never mentioned here, but Allah meant Subhanallah asra bi abdihi. Why? پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی, جو اپنے بندے کو لے گئی. اللہ اکبر. Look, you, me, آدم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, لوط علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب و ہارون و سلیمان علیہ السلام. All these انبیاء, they are saying it, یا اللہ, we are your servant. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے بندے, ہم سب یہ کہتے ہیں, سب یہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ حضور نے بھی کہا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. لیکن یہاں عبدہو کہہ کر کے اللہ نے کیوں یاد فرمایا؟ تو اس کی حوالے سے مشائخ فرماتے ہیں, اس کے حوالے سے کہ عبدہو بعبدہی, میرا بندہ اللہ نے کیوں کہا؟ وجہ دراصل یہ تھی کہ یا اللہ معراج کی شب میں حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار, طائف کے بازاروں میں میں یہ کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں, مکہ کی گلیوں میں میں یہ کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں, مدینے کے کوچوں میں میں یہ کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں, ہجرت کی راہ میں یا اللہ میں یہ کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں, پوری زندگی رب میں یہ کہتا رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں. یا اللہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے بلا دے تو میں جو پوری زندگی تیرا بندہ کہتا رہا, یہاں میں سمجھوں کہ میرا یہ پورے وقت تیرا بندہ کہتے رہنا وہ حاصل ہو گیا, اس کا مقصد حاصل ہو گیا. تو اللہ نے یہ خاص اہتمام کے ساتھ اس شب میں حضور کو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی کہ محبوب پوری دنیا انبیاء سے لے کر, اولیاء سے لے کر, مشائخ سے لے کر سب کوئی یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ, میں تیرا بندہ. لیکن آج قدرت یہ اعلان کرتی ہے اور قیامت تک بزبان قرآن ہر کوئی یہ اعلان کرتا رہے گا
کہ یہ شرف خاص اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ سب تو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد میرا بندہ ہے، آمینہ کا لال میرا بندہ ہے۔ یہ خاص کی بات ہوتی ہے، خصوصیت، یہ قرب کی بات ہوتی ہے، یہ قرب کی بات ہوتی ہے۔ بہت سارے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ اسٹرانگ our connection our تعلق is with امام صاحب، ہم ان کے ساتھ کتنے گہرے تعلقات رکھتے ہیں، کیا اتنے۔ اب جب ایک ہم جیسی بے نام بے مایا جو شمار میں ہی نہ آئے ویسے وجود سے لوگ یہ امید رکھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کا قرب کتنا برتر و بالا ہے، کتنا برتر و بالا ہے، اور وہاں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ساری عبادتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کی جاتی ہیں۔ Every عبادت, every sajda we do, that is why it is been mentioned, the ibadat which you do fearing from the fire or expecting a jannat, it is okay that you have doing your job, but the ibadat which you do just to make Allah subhanahu wa ta'ala happy is much better than the ibadat which you do fearing from the fire of Jahannam. جہنم کی آگ سے ڈر کے جو عبادت کی جاتی ہے، اس عبادت سے بڑھ کے وہ عبادت پسندیدہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو سب اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے اتنا قرب بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اے محبوب اپنے بندے کو سبحان لے گیا جو پاک ذات ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب یہ ہوا کیوں کہ the time which when Miraj happened، معراج کی شب، جس شب میں جس سن میں معراج ہوئی ہے، if you look at the historical background of this night, the particular night, and the time when Miraj happened, it is one of the very difficult time, one of the very hard time for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Why? Because it was the time when Hazrat Bibi Khadija radiyallahu ta'ala anha passed away. It was the time when when Abu Talib, who was taking care of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he passed away. That was the time when people of Makkah, they started attacking more on Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. That was the time when the incident of Taif happened. طائف کا واقعہ جانتے ہیں نا آپ؟ طائف میں کیا ہوا تھا؟ طائف میں یہ ہوا تھا کہ حضور گئے دعوت دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to invite people towards Allah subhanahu wa ta'ala. Then the people started pelting stones on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. People starting pelting stones on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The entire body of Rasulullah got injured. The blood was flowing from all over the body in such a state that blood came and خون آ کے پیروں میں ایسے جمع ہو گیا. The foots of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the nalain sharif of Rasulullah, it can't be removed. It can't be removed because the blood is got jammed there. جو خون وہاں جمع ہو گیا تھا اس کی وجہ سے نالین شریف حضور کے نکل نہیں پاتے تھے. That much people were pelting, they pelted stones on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ٹوٹا ہوا تھا. and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was thinking کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا، کاش میرا کوئی ساتھی سہارا ایسا ہوتا جس سے جو کیفیت میری دل کی ہے میں وہ بیان کروں، جس سے یہ کیفیت میرے دل کی ہے میں بیان کروں. یہی غم، یہی درد، اسی تکلیف میں حضور سوئے رہے. Then Allah subhanahu wa ta'ala noticed that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my mehboob, he got hurt. My mehboob is got hurt. From this you can understand how much love and maqam for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. حضور کے لیے کتنا مقام و مرتبہ و محبت اللہ کی بارگاہ میں ہے، یہ آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ اب اگر آپ پریشان ہو تو کوئی دوست دلاسا دے، کوئی ساتھی دلاسا دے، شوہر کو بیوی دلاسا دے، بیٹے کو ماں دلاسا دے، یہ سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے. لیکن جب حضور کا دل ٹوٹا، when the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was broken, then what happened? Allah commanded Jibreel. Allah ordered Jibreel, oh Jibreel, it is not a time that you are sitting on a sidra. Go to the court of my beloved. Go to the court of my beloved. And then said, Ya Rasulullah, Allah is inviting you.
Allah is inviting you. When Jibreel about to came to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he asked from Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, how should I wake him up? Should I call the name of Rasulullah? Should I knock the door? Ya Allah, shall I knock the door? Shall I call his name? What shall I do? Allahu Akbar, he got a command that look, my Mahbub is resting. You shall not knock the door, you shall not speak his name or call his name. You go and you with the respect kiss the blessed foot of my beloved, he will wake up. Allahu Akbar. Jibreel आने से पहले पूछते हैं, या अल्लाह हुजूर को बेदार कैसे करूं, कैसे जगाऊं, जाके दरवाजे पे दस्तक दूं या हुजूर अकरम का नाम लूं? तो हुक्म हुआ, जिब्राइल महबूब आराम कर रहे हैं, आज एक सवाल का जवाब तुम्हें देना है, एक सवाल का जवाब देना है. People say when they are reciting Suratul Iqra, they say, look, Jibreel is a teacher here and he is teaching Rasulullah. There are many people, they exist. They say because Jibreel was bringing the wahi and he said Iqra. Jibreel was not saying it by himself. Jibreel was just passing a message from Allah subhanahu wa ta'ala. So it doesn't make Jibreel a teacher of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah is a muallim kainat. Rasulullah is a teacher of a universe. He is not a student of Jibreel. He is a student of Allah directly. Huzur Allah ke shagird hain, Allah ne unhe padhaya, Allah ne unhe ata kiya. So that's why when Jibreel said Iqra, Rasulullah did not recite. He said again, Iqra. Huzur ne nahi padha. And when he said, Iqra bismi rabbik, recite by the name of your Lord, your God, your Rabb. Then Huzur started reciting it. پھر حضور نے پڑھا. کیوں؟ کیونکہ حضور بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جبرائیل کے کہنے سے نہیں، اللہ کے کہنے سے پڑھتے ہیں. اللہ کے کہنے سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور پہ جس کا حکم چلتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے جن پہ حضور پہ جن کا حکم چل سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور حضور پہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم جاری نہیں ہو سکتا، چل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو مخدوم ہے، پوری دنیا ان کی خادم ہے. وہ لیڈر ہیں، وہ سردار ہیں، وہ ماسٹر ہیں، سب ان کے فالوور ہیں، انکلوڈنگ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سارے ملائکہ سب کے سب حضور کے ماتحت ہیں. وہ حضور کو حکم نہیں دے سکتے بلکہ وہ حضور کے فرمان کے تابع ہیں، وہ فرمان کے تابع ہیں. تو اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل وہی لے کر کے آئے تو جبرائیل معلم ہوئے. The people have written such a stuff, a wrong thing. I should say it is a scrap. کہ یہ گندی چیزیں، غلط باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ ونعوذ باللہ من ذالک جبرائیل از اے ٹیچر، جبرائیل استاد تھے. تو اب یہاں پہ یوں سمجھ لے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شب معراج میں جب جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ سے پرواز بھری آنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں، تو پھر یہی حکم ملا کہ جبرائیل نام نہیں لینا ہے، دروازے پہ دستک نہیں دینی ہے، جائیں ادب سے، احترام سے میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے. اس کی گرمی سے محبوب جاگ جائیں گے. جب محبوب جاگیں گے تو کہنا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے دعوت بھیجی ہے اور مہمان خاص کے طور پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. جبرائیل آئے، قدم چومے، حضور بیدار ہوئے، دعوت پیش کی. گویا کہ بتا دیا ان سارے لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل معاذ اللہ استاد نبی شاگرد تھے، تو شب معراج میں یہ بتایا گیا کہ جبرائیل نبی کے استاد نہیں ہیں بلکہ جبرائیل خادم نبی مخدوم ہے. جبرائیل غلام اور نبی ان کے آقا ہیں، اور قدم چوم کے یہ اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری کیا بساط کہ میں آپ کا استاد ہوں، میرا تو مقام یہ ہے کہ جہاں آپ کے قدم وہاں میری آنکھیں ہیں یا رسول اللہ. یہاں پہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. حضور بیدار ہوئے، دعوت دی گئی، شق صدر ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئی. وہ ساری ڈیٹیلز ہم اگر بیان کریں تو بہت لمبا ٹائم ہوگا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ حضور کو مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا. اس سواری کو اپنے ذہن میں رکھنا، کس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا. کیونکہ what science says regarding the Mi'raj, the scientific point of view, if we talk about in the light of theory of relativity,
نظریہ اضافت. Through this I'll prove it. Science have no choice but it must accept the Mi'raj of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It must accept in the light of its own concepts and the theories which science has produced here, introduced. سائنس نے جو نظریات بتائے ان کے اس میں سائنس کو خود ماننا ہوگا معراج کے حوالے سے. اس کے لیے آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, ٹرانسپورٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن دیٹ نائٹ. وہ ٹرانسپورٹ کیا تھا؟ اٹ از اے براق. وہ کیا تھا؟ براق. براق از اے ورڈ derived from Arabic word برق. برق, برق کے معنی ہوتے ہیں چمک, لائٹ. ٹھیک ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ بجلی, چمک اور روشنی, اس کو عربی میں برق کہا جاتا ہے. and here it is not just برق, the name of the transport of Rasulullah, it is a buraq. Buraq means many lights, not just ordinary light, not a common روشنی, بلکہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے مشدد, اور ساتھ ہی ساتھ براق کے معنی کئی روشنیوں کو جمع کر دیا گیا. and you should also know that کہ براق کی ٹریولنگ کے حوالے سے جو اشارے حدیث میں ملتے ہیں وہ کیسے؟ براق ایک قدم یہاں رکھتا تو دوسرا قدم وہاں جہاں پہ نظر پہنچتی ہے, دوسرا قدم وہاں پہ جہاں پہ نظر پہنچتی ہے. اب آپ آنکھیں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ جہاں تک کوئی چیز درمیان میں آڑ نہ آئے, اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو آسمان تک پورا نظر آئے گا, آسمان نظر آئے گا, ہے کہ نہیں؟ اور can you imagine how long it will taking you? It takes you to see this. یہ ہماری اور آپ کی نظر کی بات ہے کہ نہیں؟ اب وہ براق جس کو خاص سجایا گیا تھا, تیار کیا گیا تھا, اس کی تیز رفتاری کا کیا حال ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. بہرکیف پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اللہ نے دیا, اور جو تکلیف و درد پہنچا تھا. اب ہوتا ہے نا کہ گھر میں اگر آپ کے گھر میں کوئی ناراض ہو جائیں تو کہتے ہیں چلو ہم چلتے ہیں تھوڑا, ٹھیک ہے, فریش ایئر, ہم ہوا لے کر کے, وداؤٹ اینی, بلا تمثیل, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ اس سفر میں اور اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے, کوئی مماثلت نہیں ہے. there is no similarity in it. میں بس سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. گھر میں اگر ناراض ہو جائیں, آپ کے ہوم منسٹر ناراض ہو جائے, تو آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی ہالیڈے پہ چلو, یا چلو گھوم کے آتے ہیں پارک میں, یا کبھی ناراضگی کہیں ہو جاتی ہے, دوست میں ہو جاتی ہے, تو کہتے ہیں نا ایسا کہ چلو بھائی کر لیں گے, تو تھوڑا بہت معاملہ, ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عام انسانوں کے یہاں, یہ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. یا دل بہت دکھ گیا ہو, کوئی رنج میں ہو, آفت میں ہو, تو پھر وی سجسٹ دس کہ بھائی ٹیک سم فریش ایئر, گو آؤٹ, باہر نکلو, تازہ ہوا ملے گی, کچھ لوگوں سے ملو گے, تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ یو فیل بیٹر. یہ سب ہم کہتے ہیں, یہ سب ہم کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل ٹوٹا, تو دل ٹوٹا اور حضور رنجیدہ ہوئے, تو حضور کو مکہ والوں سے نہیں ملایا گیا, حضور کو مکہ والوں سے نہیں ملایا گیا, مدینے والوں سے نہیں ملایا گیا, اس زمین میں جو لوگ عام طور پہ رہتے تھے ان سے نہیں ملایا گیا, بلکہ یہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ سفر آپ کا لاجواب, بے مثال اور یکتا سفر ہے جو واحد و تنہا رب کی جانب سے اپنے حبیب کو کرایا جا رہا ہے. اس میں واقع ہونے والا ہر واقعہ بے مثال ہوگا, ہر واقعہ بے مثال ہوگا. تو ملاقات کے لیے کسی اور کو نہیں, انبیاء کو چوز کیا گیا, انبیاء علیہ السلام کو چوز کیا گیا کہ محبوب آپ جائیں گے اور آپ بات عام لوگوں سے نہیں کریں گے, آپ بات عام لوگوں سے نہیں کریں گے, آپ انبیاء علیہ السلام سے بات کریں گے, آپ بات کریں گے, دل میں جو تکلیف ہے یا درد ہے انشاءاللہ العظیم اس کا ازالہ ہو جائے گا, اس کا ازالہ ہو جائے گا. اب یہ درجے دیکھتے جائیے آپ, سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے یہ ہوا کہ محبوب یہ ملاقات آپ کی انبیاء علیہ السلام سے کرا دی گئی, پہلے ملاقات ہوئی, گویا کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ انبیاء سے ملاقات ہو گئی لیکن محبوب اب بھی راضی ہے کہ نہیں. تو پھر یہ ہوا محبوب اب ملاقات سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے آپ سارے انبیاء کے امام بن جائیں,
سارے انبیاء کے امام بن جائیں. اس کے بعد پھر وہاں سے لے کے آسمانوں کی طرف جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی, اعمال جو لوگ کرتے ہیں ان سب کو دکھایا گیا, ان کے رزلٹ دکھائے گئے, نتیجے دکھائے گئے, سارے فرشتوں کو صف بستہ کھڑا کر دیا گیا, سارے فرشتے دست بستہ کھڑے ہو گئے, اپنے ہاتھ باندھ کر کے سارے فرشتے کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ ملائکہ زبان حال سے اس شب میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتا نہیں, ہم تو خود نوری مخلوق ہیں, لیکن آنے والا جو جبرائیل کے ساتھ آیا اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں ایسی نکلتی تھی کہ ہم نے ایسا نور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, ہم نے ایسا نور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. Who is saying it? جو نور سے پیدا کیے گئے ملائکہ, the angels, those who are created from the light, from the noor, they are saying we have never witnessed such a light, such a noor which we witnessed on the night of Mi'raj Mustafa sallallahu alaihi wasallam. حضور جاتے تھے تو نوری فرشتے کھڑے ہوئے, لیکن پھر بھی جہاں حضور جاتے تھے وہ نورانیت کی ایک بات ہی الگ تھی, بات ہی نرالی تھی, بے مثال تھی. حضور گئے, انبیاء سے ملایا گیا, امامت کا درجہ دلایا گیا, اس کے بعد پھر معجزات, قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی, جنت و دوزخ یہ ساری چیزیں دکھائی گئی. گویا کہ قدرت ابھی بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ محبوب راضی ہوا کہ نہیں, محبوب راضی ہے کہ نہیں. Did my beloved is happy or not? اللہ سبحانہ وتعالی is looking it. اللہ دیکھ رہا ہے کہ محبوب راضی ہے کہ نہیں. پھر یہ ہوا کہ محبوب وہ حد جو جبرائیل کی ہے وہاں تک آپ آئیں. جبرائیل جو لے کے جانے کے لیے آئے تھے, when he reached to سدرۃ المنتہا he said یا رسول اللہ I can't go anymore, میں اس سے آگے یا رسول اللہ نہیں جا سکتا, اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. جبرائیل رک گئے, پھر وہاں سے حضور بڑھے, پھر وہاں سے حضور بڑھے. اب اس معراج کی جرنی میں جب حضور یہاں سے وہاں گئے تو اس کے بعد کائنات کی سب سے بڑی نعمت نماز دی گئی, راز و اسرار کی باتیں بتائی گئی, بہت سارے اسرار و رموز کی باتیں بتائی گئی, لیکن سارے رازوں کا راز, ساری نعمتوں کی نعمت, ساری برکتوں کی برکت. It is mentioned in the ahadith the biggest favor which Allah subhanahu wa ta'ala will do on the believers when we passed away. For the Jannati people, جو لوگ جنت میں جائیں گے, they will get a chance to have a look of Allah subhanahu wa ta'ala once in a week. It is the biggest favor of Allah subhanahu wa ta'ala. When the Jannati people will get it, when we all passed away, the Qiyamat will be qaim, Qiyamat qaim ho jaye, pھر اٹھائے جائیں, سوال جواب ہو جائیں, جنت میں چلے جائیں. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, ہفتے میں ایک مرتبہ, پھر اس میں اضافہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے گا اس میں چیزیں بڑھتی جائیں گی. یہ سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت ہر مومن اپنی آنکھ سے وہاں پہ اللہ کے جلوے دیکھے گا. Every believer will see, every believer will see. لیکن یہ ہر بلیور کے لیے ہے کہ وہ مدینے والے تاجدار کے زمانے سے لے کر نہ جانے کتنے ہزار سال تک انتظار کرے, اس کے بعد کتنے ہزار سال تک قبر میں رہے, اور کس کے بعد اٹھائے جائے اور محشر کا وہ 50,000 سال کا دن گزرے, حساب و کتاب ہو جائے, جنت میں جائے, اس کے بعد جا کر کے سب دیکھنے والے دیکھے. لیکن محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ آج اپنے حجابات آپ پہ ہٹا دے رہا ہے, اور یہ ایسی نعمت ہے جو کسی کو نہ میسر آئی نہ قیامت تک میسر آئے کہ محبوب کیا آپ راضی ہیں. تو پھر یہی صدا کہ یا اللہ تیرے جلوے دیکھنے کے بعد کوئی بھلا ناراض کیسے رہ سکتا ہے, اب تو رضا ہی رضا ہے, خوشی ہی خوشی. یہ بہت دیر میں سب سے بعد میں جو دکھائے جانے والی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے, سب سے پہلے دکھا دی گئی, سب سے پہلے دکھا دی گئی. اللہ کے جلوے, اللہ کے جلوے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے. That's all what it indicates, brother. What it indicates. یہ سب کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں اگر سب سے خاص وجود, خاص مخلوق, سب سے اسپیشل مخلوق, if there is any special creation, it is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے, ہے نا. یہ زندگی نہ کسی کی کسی کے لیے, یہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے.
یہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. if we realize it, if we understand this کہ ہم اپنی زندگی نبی کے لیے جئیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، ہمارا سب کچھ سنور جائے گا. لیکن ہم اپنی زندگی اپنے ہی لیے جینا چاہتے ہیں، نبی کے لیے نہیں جینا چاہتے. ہم اپنی زندگی اپنے لیے جینا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے. نہیں، حقیقت تو یہ ہے یہ زندگی نہ کسی کے لیے، یہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، ان کے لیے ہی جینا ہے. اب جو معراج ہے، حضرت سلطان الہند، سلطان محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں اس جرنی کے تین حصے، اس سفر معراج کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ ہے جو اللہ نے سورۃ الاسراء میں جس کا ذکر فرمایا، اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. If any person who denies it, who don't accept it, that Rasulullah traveled in a very short time of a night from Makkatul Mukarramah to Masjid Aqsa. Any person who denies, who doubts it, he will be no longer a Muslim. He will be out from the circle of Islam. He will be no Muslim. Why? Because he is denying a verse from Al-Quran al-Karim. He is denying a ayat from Al-Quran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala ayat میں واضح فرماتا ہے کہ اللہ وہاں سے وہاں تک حضور کو لے گئے. And the second part of this journey, اس جرنی کا دوسرا حصہ، اس سفر کا دوسرا حصہ کون سا ہے؟ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا تک ہوتا ہے. اور پھر اس جرنی کا تیسرا حصہ ہے، فرماتے اس جرنی کا تیسرا حصہ ہے. جس جرنی کا تیسرا حصہ وہ ہے جہاں صرف اللہ ہے، رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں صرف اللہ ہے اور رسول اللہ ہے. وہ لامکان سے آگے کی باتیں جب حضور اللہ کی معیت میں تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عطا فرمایا، یہ ساری چیزیں یہ تیسرا حصہ ہے. تو یہ تین حصے ہیں اس سفر کے. اب is it possible، کیا یہ ممکن ہے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے کہ because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is بشر، نور and بشر، نوری بشر ہے، حضور بشر ہے، نوری بشر ہے. any body which contains any dimension، height، weight، لمبائی، چوڑائی، and which is made out of any material، جو مادے سے بنائی گئی ہے، when it travels to any other place، not this world، یہ مت سمجھنا کہ صرف دنیا اتنی ہے نا، دنیا اتنی نہیں ہے، بہت سارے عالم ہیں، ابھی بہت سارے عالم ہیں جسے ہم نہیں جانتے. جب وہاں ٹریول کریں گے تو کیا یہ جو بدن ہے، یہ باڈی ہے، it will stay as it is، will it remain as it is، کہ یہ ایسے ہی باقی رہے گی، کیسے باقی رہے گی کہ نہیں باقی رہے گی؟ because it's made of there is a blood، there is bones، there is a ghost، there is a skin، یہ سب کا مجموعہ مرکب ہے اس بدن میں. اگر مان لیں سپوز دیٹ یہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے یہ بدن دوسری دنیا میں ٹریول کرے، تو کیا یہ بدن ویسا ہی رہے گا جیسا ہم یہاں اس دنیا میں رہتے ہیں، یا اس پہ کچھ اثرات مرتب ہوں گے؟ what does science says about it؟ What does science says? The theory of relativity, Albert Einstein, who has invented and introduced this theory to the world, what he says? He says, if you see Albert Einstein many places, sometimes he denies the existence, the separate existence of time and space. And he says, these all things, light, time, space, these all are actually one thing. They're related to each other. They doesn't have a separate existence. ان کا الگ الگ وجود نہیں ہے، یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. So whatever motion happens here, it will affect on the another part. اس میں سے کسی ایک پر بھی جو معاملات ہوتے ہیں اس کا اثر دوسرے پہ مرتب ہوتا ہے. That's why they say کہ a person travels in a time traveling, what we call nowadays، وقت کا سفر، ٹائم ٹریولنگ. nowadays بہت ساری چیزوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹائم ٹریولنگ ہے. so keep these things in your mind. روشنی is one of the fastest thing which travels. the light
That's why if you hear a bijli from the sky, اگر بجلی کڑکے آسمان میں, maybe you don't hear sometimes the sound. You hear the sound later, but you will feel the light before you hear the sound. Isn't it? کیوں؟ کیونکہ آواز میں اور لائٹ میں ٹریول کی جو سپیڈ ہے, light is much speeder, faster than the sound. آج کل تو معاملہ ایسا ہے کہ سپر سونک طیارے بن رہے ہیں دنیا کو تباہ کرنے کے لیے, آواز سے زیادہ تیز, یہ ساری چیزیں آج کل بن رہی ہیں, تیار ہو رہی ہیں. لیکن we are talking about an incident which happened more than 1,400 years before from today. آج سے 1400 سال پہلے برق کیوں رکھا گیا حضور کی سواری کا نام؟ کیوں رکھا گیا برق حضور کی سواری کا نام؟ Why it is named برق؟ کیوں؟ کیونکہ قدرت جانتی تھی کہ نبی کے زمانے میں اگرچہ روشنی کے لیے لوگ دیے کا استعمال کرتے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ بجلی ہی سب کچھ ہوگی, جب یہ برق ہی سب کچھ ہوگا. یہ چمک, یہ روشنی نہ ہو, الیکٹریسٹی نہ ہو, روشنی نہ ہو, چمک نہ ہو تو کچھ بھی آگے نہیں بڑھے گا. قدرت جانتی تھی کہ آج یہ روشنی یہ اس شکل میں موجود نہیں ہے, لیکن آگے جا کے ہوگی, اور اس وقت کے لوگ اسی روشنی پہ اترائیں گے. اس وقت کے لوگوں کو گھمنڈ و غرور و اتراہٹ اسی روشنی پہ ہوگی. تو 1400 سال پہلے اس روشنی کو نبی کے قدموں کے آگے نیچے لے آیا گیا, تاکہ برق کے دور میں آنے والے لوگ بھی جب دیکھیں کہ جس روشنی کی بات آج ہم کر رہے ہیں, وہ روشنی تو 14 سال پہلے نبی کے قدموں کی غلام بن چکی ہے, 14 سال پہلے حضور کے قدموں کے تحت آ چکی ہے. اسی لیے براق پہ حضور کو سفر کرایا گیا, برق پہ سفر کرایا گیا, روشنی پہ سفر کرایا گیا. Now again come to the theory of the relativity. What does it say? It says the Albert Einstein, he says the speed of light, it is 186,000 miles per second. How much? 186,000 miles per second. I'm not talking about kilometer. میں کلومیٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میل کی بات کر رہا ہوں, مائلز. اگر آپ کلومیٹر میں اس کو کر لیں تو اور زیادہ ہو جائے گا. روشنی کی ٹریولنگ سپیڈ جو ہے پر سیکنڈ, ہاؤ فاسٹ اٹ ٹریولز اے لائٹ, روشنی کتنا تیز سفر کرتی ہے, ایک سیکنڈ میں 1,86,000 مائلز. ایک سیکنڈ میں یہ اتنا ٹریول کرتی ہے. اب آپ سوچئے ایک سیکنڈ میں اتنا ٹریول کرتی ہے, تو اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں ایک منٹ میں, تو ایک منٹ میں اس کا سفر کتنا ہوگا, ایک گھنٹے میں اتنا اس کا سفر کتنا ہوگا. اب آئیے, البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر suppose that he had said this 100 years before, and now science has approved it. Yes, it is possible. It can happen. Science مان چکی ہے اس بات کو. He says کہ if anything, maybe a person, he can reach to the, if he can reach to the speed of this light, not the total 100% speed, at least if he can reach to the 90% of it, which is 167,000 miles per second. 90% اس کی سپیڈ اگر آپ نکالیں, روشنی کی جو رفتار ہے اس کی پر سیکنڈ 1,86,000 مائلز یہ ٹریول کرتی ہے روشنی, اس کا 90% ہوتا ہے 167,000, 1,67,000 مائلز 90% ہوتا ہے. البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی فاسٹ رفتار سے, جو ٹائم کی لیمٹ کا 90% ہے, 100% نہیں 90% ہے, اس سے ٹریول کرے, اس سے سفر کرے, اس سے ٹریول کرے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو, تو پھر ہوگا یہ
کہ وہ جو ٹریول کرنے والی باڈی ہے، وہ جو ٹریول کرنے والا بدن ہے، وہ جو ٹریول کرنے والا جسم ہے، وہ جو ٹریول کر رہا ہے، وہ جب ٹریول کرے گا تو ٹریول کرنے والے کو روشنی کی سپیڈ سے اس پہ جتنا ٹائم گزر رہا ہے اتنا ٹائم جو لوگ زمین میں رہ رہے ہیں ان پہ نہیں گزرے گا، اتنا ٹائم جو لوگ زمین پہ رہ رہے ہیں انہیں نہیں گزرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹائم کی بندش ہو جائے گی وہاں۔ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل، مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، مثال کے ذریعے۔ کیا مثال؟ سپوز دیٹ there are two brothers, twin, born same time, same age، ٹھیک ہے، ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے، دونوں ایک ہی عمر کے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ٹائم کی جو رفتار ہے اس کے 90% کے حساب سے ٹریول کرے، ٹھیک ہے، وہ ٹریول کرے، اور جو دوسرا ہے وہ زمین پہ یہیں پہ موجود رہے، اور جو ٹائم کی ٹریولنگ لمٹ ہے، سپیڈ ہے، اس سے دوسرا بھائی ٹریول کرے۔ اینڈ ہی بین ٹریولنگ 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 فار 10 years، اوکے، ٹریولنگ فار 10 years۔ اگر 90% سپیڈ سے ٹریول کرے تو وہ 10 سال تک ٹریول کرتا رہے، تو جو زمین پہ اس کا بھائی ہے اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ He will grow 10 years more, but the person who is traveling will not grow 10 years, he will just grow 5 years. اس کے 5 سال گزریں گے۔ And then Albert Einstein he again says, what he says, کہ اگر someone can reach more than a 90% speed of a time of a light, speed of a light، اگر روشنی کی 90% سے زیادہ کوئی پالے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو 5 سال کا وقت گزر رہا ہے وہ اس ٹائم کی جو روشنی کی مقدار ہے، رفتار ہے، اس سے ٹریول کر رہا ہے، اس پہ کوئی وقت ہی نہ گزرے، اس پہ کوئی وقت آئے ہی نہ، اور وقت کمپلیٹلی بند ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ 10 سال وہ ٹریول اگرچہ کرتا رہے، دو بھائیوں میں سے، ٹوین جڑوا بھائیوں میں سے، ٹائم کی جو روشنی کی جو مقدار ہے اس مقدار سے ٹریول کرتا رہے، 10 سال تک وہ ٹریول کرتا رہے، اور زمین پہ جو بھائی ہے وہ زمین پہ رہے، تو یہ تو 10 سال بڑا ہو جائے گا، لیکن جو 10 سال ٹائم کی ٹریولنگ لائٹ کی روشنی کی جو ٹریولنگ سپیڈ ہے اس سے ٹریول کرتا رہا ہے، اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ نہیں بڑھے گا، وہ جتنا تھا اتنا ہی رہے گا، اور پھر اس کا ایفیکٹ اس کے بدن پہ یہ ہو سکتا ہے، بیکاز یہ کہتے ہیں نا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ٹائم اسپیس لائن از آل کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر، اس میں سے جس پہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ دوسرے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس کی باڈی سکڑ جائے، اس کا بدن سکڑ جائے، چونکہ وہ گرو نہیں ہوگا، آگے بڑھ نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرنک ہو جائے، وہ سکڑ جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ سائنس کہتی ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سواری پہ معراج کے شب میں ٹریول کیا، سفر کیا، وہ صرف ایک روشنی نہیں تھی، وہ صرف ایک روشنی نہیں تھی، ایک روشنی کی ٹریولنگ لمٹ اینڈ سپیڈ یہ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ ہے، اور حضور نے جس براق پہ سواری کیا تھا وہاں کئی روشنیوں کو جمع کر دیا گیا تھا، روشنی اور اس کی مقدار اور رفتار عام روشنی کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ تو سائنٹیفکلی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ جب سائنس کے اعتبار سے یہ پاسبل ہے، تو جب اللہ روشنی کو خود نبی کے قدموں کی کنیز بنا دے تو حضور جائیں، معراج کریں، انبیاء سے ملاقات کریں، اللہ سے ملاقات کریں، نماز کا تحفہ لیں، راز و نیاز کی باتیں کریں، اور جب حضور واپس آئیں تو جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے تو وہ بستر بھی گرم رہے، اور جس سنکل کو بند نہیں کیا تھا وہ ہلتا رہے تو ہلتا رہے، وضو جو کر کے گئے تھے پانی بہ رہا تھا تو بہتا رہے۔ پتا چلا سائنس کی مقدار، سائنس جو اپنے حساب سے کہتی ہے وہ ہو سکتی ہے، تو اللہ اگر روشنی کو خود حضور کے قدموں کا غلام بنا دے تو جتنی مقدار میں سائنس کے اعتبار سے روشنی ٹریول کر سکتی ہے، حضور اس سے کئی گنا زیادہ مقدار اور تیز رفتاری سے سفر کر سکتے ہیں۔ That is what they say. That is what they say. اب یہاں پہ خاص بات یہ نہیں ہے، خاص بات اس سے آگے بڑھ کے اور ایک ہے۔ Science says کہ if someone travel the same speed of a light, then his body will become shorter, shrink, سکڑ جائے گا, it will not grow. ٹھیک ہے, that is the effect he will be having of this traveling. اس سفر کا اس پہ یہ اثر ہوگا.
اب آپ مجھے بتائیے حضور گئے سائنس جو لائٹ کی ٹریولنگ سپیڈ بتاتی ہے، روشنی کے ٹریولنگ سپیڈ اور رفتار کو بتاتی ہے، حضور کی رفتار اس سے کئی گنا زیادہ تھی، حضور گئے اللہ سے ملاقات کی، واپس آئے، کیا حضور کے بدن پہ کوئی کچھ ایسا اثر نظر آیا؟ کیا کوئی ایسا ایفیکٹ نظر آیا؟ تو یہی تو معجزہ ہے حضور کا، یہی تو شان ہے حضور کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سائنسی نظریات و تجربات ان بدنوں پہ اثر کرتے ہیں جو صرف مادے سے بنے ہیں۔ نبی صرف بشر نہیں، نوری بشر ہیں، وہ نور تھے، نور سے نور کی طرف گئے، تو جب نور ٹریول کرتا ہے تو اس پہ وہ سارے قواعد اور وہ ساری چیزیں اپلائی نہیں ہوتی ہیں جو عام جسم پہ ہوتا ہے۔ یہ حضور کے نور ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ نور ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اس رفتار سے اگر کوئی ٹریول کرے تو یہ چیز پاسبل ہے۔ تو اب یہ چیز تاریخی شواہد سے، شاہدین جنہوں نے دیکھا ان کی گواہیوں سے ہسٹوریکلی پروون ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تھوڑی سی رات کے حصے میں اتنا لمبا سفر حضور نے کیا۔ ہمارے لیے پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ Quran says it's enough for us. Hadith says it's enough for us. But if you're talking logically, then still you have many proofs. Because the caravan which Rasulullah met, وہ قافلہ جس سے حضور کی ملاقات ہوئی، اس قافلے نے گواہی دی، اس حضور نے اس کی نشانیاں بتائی کہ یہ قافلہ تھا، یہ چیزیں تھیں۔ مسجد اقصی میں جو نشانات تھے ان کے حوالے سے کفار مکہ نے پوچھا، حضور نے بتایا کہ دیکھو فلاں فلاں ستون ہے، فلاں فلاں یہ ہے۔ بلکہ یہ ساری چیزیں جانے دو، مسجد اقصی میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پہ حضور کی سواری براق کو باندھا گیا تھا، اور اس پتھر پہ براق کو باندھے جانے کے اثرات آج بھی موجود ہیں، نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو گواہی کی اگر بات کرو، پروف کی اب بات کرو، تو پروف تو بہت زیادہ ہے۔ ہمیں پروف کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضور نے فرما دیا، کیونکہ حضور کے کہنے پہ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو رب مان لیا، تو ہم اس کو کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ یقیناً مانیں گے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اب اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گھڑی ہے، اس گھڑی کو دیکھیں آپ، یہ جو گھڑی ہے، یہ گھڑی جب تک، کب تک چلے گی یہ گھڑی؟ جب تک اس کے اندر بیٹری ہے، شیل، تو یہ شیل اس گھڑی کی جان ہے، زندگی ہے۔ اگر اس کو نکال لو تو گھڑی رک جائے گی، گھڑی رک جائے گی، اور جیسے ہی پھر اس میں سیل دوبارہ ڈال دو تو دوبارہ ٹک 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 گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی سیل کو نکال لو گے گھڑی دوبارہ رک گئی۔ اب یہ کیسے ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے حصے میں گئے، ساتوں آسمان پہ گئے، مسجد اقصی پہ گئے، اللہ سے ملاقات کی، نمازیں بھی حاصل کی، سب کچھ لیا، راز و نیاز کی باتیں کی، اور 7 مرتبہ وہ آنا جانا وہ بھی ہوا۔ اللہ اکبر، متعدد مرتبہ آنا جانا، 7 مرتبہ نہیں، اس سے زائد مرتبہ حضرت موسیٰ کہتے رہے کہ 50 سے کم کرائیے، پھر کم کرائیے، پھر کم کرائیے، پھر کم کرائیے، ہوتے ہوتے یہ سب کچھ ہوا۔ حضور واپس آئے، پھر بھی بستر گرم، ابھی سنکل و کڑی ہل رہی ہے، وضو کا پانی جو وضو کر کے گئے تھے بہ رہا ہے۔ یہ سب کیسے پاسبل ہے؟ تو بس یوں سمجھے کہ یہ کائنات جو ہے اس گھڑی کی طرح ہے، اور اس کائنات کی جان میرے مصطفیٰ ہے۔ جب نبی اس دنیا میں نہیں تھے تو یہ کائنات رک گئی تھی، وقت تھم گیا تھا، سب رک گیا تھا۔ جب حضور واپس آ گئے تو دوبارہ سب چلنا شروع ہو گئے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے محبت کی زبان میں، حضور ہی زندگی ہے اس کائنات کی، کائنات چل رہی ہے تو میرے مصطفیٰ زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں، اسی لیے کائنات چل رہی ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے جب حضور کو بھی موت آنی ہے قیامت کے قائم ہونے کے وقت، تب سب تباہ ہو جائے، سب تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جان نہیں رہے گی،
جان نہیں رہے گی، پھر دوبارہ اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے گا تو سب سے پہلے کسے؟ حضور کو ہی اٹھایا جائے. سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے جو اٹھیں گے وہ حضور ہی اٹھیں گے. پتا چلا کہ جب حضور اٹھیں گے تو جان واپس آ گئی، دوبارہ زندگی واپس آ گئی، دوبارہ زندگی واپس آ گئی. وہ جان ہے کائنات کی، حضور جان ہے کائنات کی. اسی لیے معجزہ معراج کو یہ فرمایا گیا کہ طی الزمان والمکان، یہ معجزہ جو ہے یہ وقت اور جگہ کو سمیٹ دیے جانے والا معجزہ ہے. How it is. اب آپ دیکھیں کہ معراج آصف بن برقیہ. Who was آصف بن برقیہ? Do you know? Anyone can answer? جی. He is one of the presenters in the court of Hazrat Sulaiman علیہ السلام. Hazrat Sulaiman, follower of Hazrat Sulaiman علیہ السلام, مصاحب تھے، درباری تھے. His story Allah has mentioned in Al-Quran al-Karim. اللہ نے ان کا واقعہ قرآن میں منشن کیا ہے. how اللہ سبحانہ وتعالیٰ منشن کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس ملکہ سبا کا تخت کون ہے جو میرے پاس لے آئے. کسی نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کے آ جاؤں گا یہاں پہ. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کوئی لے کے آ سکتا ہے. تو پھر جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے فالوور تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی پہلے لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ وہ گئے، وہ بلقیس کا تخت لے کر کے آ گئے. کیسے ہوا؟ یہ کہتے ہیں ٹائم کو اور جگہ کو اللہ نے سمیٹ دیا. ٹائم کو جگہ کو اللہ نے سمیٹ دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہنے والے ان کے فالوور جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ ان کے لیے زمین اور وقت دونوں کو سمیٹ دیا جائے تو اتنی تھوڑی دیر میں وہ اتنا لا سکتے ہیں. تو وہ جن پہ اللہ نے پوری کتاب نازل فرمائی، تو وہ اللہ نے جن پہ پوری کتاب نازل فرمائی، تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے فالوور نہیں، جن کے پیچھے سلیمان علیہ السلام بھی نماز ادا کریں، وہ جو سلیمان علیہ السلام کے ابھی آقا وہ سردار ہیں. تو اللہ نے معراج کی شب میں وقت کو روک دیا حضور کے لیے، فاصلوں کو سمیٹ دیا. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یوں سمجھو، ایگزامپل سے آپ لوگ بات جلدی سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں ٹرینیں چلتی ہیں، لیکن کسی ٹرین کے لیے کو خاص سلامی نہیں دی جاتی ہے. ایک ٹرین ہوتی ہے راجدھانی، ہو جاتی ہے تو اس کو اسپیشل سلامی دی جاتی ہے، اسپیشالٹی ہے اس کی، اسی کو دی جاتی ہے. اب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے وقت جب سے شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک نہ رکا ہے نہ رکے گا کسی کے لیے. یہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. لیکن چونکہ میرے مصطفیٰ ہر ایک کے آقا و داتا مالک و مولا ہیں، سرور ہیں اور تاجدار ہیں، تو گویا کہ وقت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے. کیا ہے وقت؟ جب اللہ کا رسول سواری کرے، سفر کرے، تو یہ تیرا حق و فرض بنتا ہے کہ تو رک جا اور اپنی سلامی نبی کی بارگاہ میں پیش کر، اپنی سلامی نبی کی بارگاہ میں پیش کر. یہاں تو جلوے ہی جلوے ہیں حضور کے، حضور کے جلوے ہی جلوے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور ایسے ایسے نرالی چیزیں وہاں دکھائی گئی، ایسی ایسی نرالی باتیں وہاں پہ بتائی گئی. حضور کو معراج کے شب میں جو تحفہ ملا وہ تحفہ تھا نماز. وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز. اور اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ یہاں آتے ہیں دعا کے لیے، اپنے گھر والوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر دیجئے، یا یوں سمجھ لیجئے آپ یہاں سے اگر اللہ آپ کو توفیق دے مدینہ شریف چلے گئے آپ، ہے نا، تو وہاں سب کو یاد کر کر کے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب کو یاد کر کر کے دعا کرتے ہیں، سب کو یاد کر کے کہ بھائی امی کے لیے بھی کروں، بہن کے لیے بھی کروں، بھائی کے لیے بھی کروں، دوستوں کے لیے بھی کروں، احباب کے لیے بھی کروں. جتنے جتنے یاد آتے ہیں سب کو یاد کر کے کعبے کے پاس گئے تو دعا کیے، مدینہ شریف گئے تو دعا کیے. لیکن جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں گئے، there is no one، وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے. حرم سے حرم تک مزمل کو لایا، امام الرسل ان کو رب نے بنایا.
حرم سے حرم تک مزمل کو لایا، امام الرسل ان کو رب نے بنایا، یوں اقسام میں تھے انبیاء سارے حاضر جو ہوتے ہیں خدام مالک کی خاطر، یوں اقسام میں تھے انبیاء سارے حاضر جو ہوتے ہیں خدام مالک کی خاطر، وہ مہمان تھے اور خدا میزبان تھا، وہ مہمان تھے اور خدا میزبان تھا، ہٹے سب حجابات رب مہربان تھا، وہ مہمان تھے اور خدا میزبان تھا، ہٹے سب حجابات کہ رب مہربان تھا، بنے لامکاں کے مکی، بنے لامکاں کے مکی، انسا تو کوئی نہیں، انسا تو کوئی نہیں۔ یہ اس فقیر کے اشعار ہیں جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کیے کہ اللہ نے معراج کی شب اللہ نے کیا کمال حضور کو عطا فرمایا کہ جو مرتبہ حضور کو ملا کسی کو نہیں ملا، لامکاں کے مکی بنے، تو حضور جیسا کوئی نہیں ہے نہ دکھنے میں۔ پھر جب وہاں لامکاں کے مکی حضور بنے، اللہ کے ساتھ حضور تھے، اللہ کے ساتھ حضور تھے، تو کیا وہاں حضور نے حضرت بی بی فاطمہ کو یاد کیا؟ Did he remember بی بی فاطمہ؟ Did he remember امام حسین؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ان کی امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ Did he remember حضرت مولا کائنات؟ Did he remember his family members؟ کیا حضور نے اس تنہائی کے اس خاص موقع پر ان لوگوں کو یاد کیا کسی کسی کو؟ جب التحیات کا وہ مکالمہ چل رہا تھا رب کی طرف سے، حضور کی طرف سے وہ مکالمہ ہوا، تو حضور نے کسے یاد کیا؟ حضور نے کسے یاد کیا؟ حضور remembered us، رسول اللہ remembered us، حضور نے اس امت کو یاد کیا، گنہگاروں کو یاد کیا۔ جب نیکوں کا تذکرہ ہونے لگا تو گنہگاروں کو شامل کیا گیا تاکہ ان نیکوں کے صدقے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ حضور نے ہمیں وہاں پہ یاد کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں حضور نے اپنے خاندان کے افراد کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنی گنہگار امت کو یاد کیا، گنہگار امت کو یاد کیا۔ and then it is not our responsibility to follow the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You may not able to spend every single moment of your life according to the sunnah, but at least what you can do, you can pray 5 times a day. You can pray 5 times a day. That is a gift of Mi'raj. That is a gift. That is why in a hadith it has been said, as-salatu mi'rajul mu'minin. نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ حضور کی معراج وہاں جانا ہماری معراج نماز ہے۔ That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب آپ مجھے سوچ، اب یہاں جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں اور میری بہنیں جتنی میری باتوں کو سن رہی ہیں، I just want to ask all of you, when Rasulullah didn't forget you on that night, where he didn't mention his family members but he remembered all of us, then we do not have any right that we miss namaz. And if you miss namaz, is likely you are hurting Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Why? Your amal, your actions will be present in the court of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam every week. If Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw this, such of my ummati, he haven't prayed, he have done guna, then Huzur will not like it. حضور کو پسند نہیں آتا، تو ہمیں کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسا کام کریں۔ آج شب معراج سے ایک عہد کر کے جاؤ، make a promise to yourself, make a promise to Allah subhanahu wa ta'ala کہ یا اللہ whatever will happen, whatever will happen, we will never miss our namaz. We will never miss our namaz. It doesn't matter کہ کیسی ہی سچویشن آ جائے، کیونکہ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو گے، عادت ڈال لو گے۔ Look, we have an initiative we have started here for the kids, for those who are attending 40 days challenge of namaz for Isha and Fajr, and they will be given gift. Why? Because اس کی عادت ہوتی ہے 40 دن تک اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے عادت بن جاتی ہے 40 دن آپ نماز پڑھیں، آپ نماز نہ چھوڑیں۔ جب 40 دن ہو جائیں گے تو نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ a person, a youth, a youngster who at the time of سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان تھا، ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے،
ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا, محبت ہو گئی, دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے, تو he started to follow her. وہ آگے پیچھے گھومنے لگا, جانے لگا اس کے آگے پیچھے. Then this girl, she said, what are you doing? Why you are following me? Why you coming, you are chasing me? Why? And then he said, this is the matter, کہ I love you, میں تم سے محبت کرتا ہوں. Then she said, okay, if that is the case, will you be doing anything which I demand from you? Whatever I ask you, will you do it? Then he said, yes, I am ready to do it. Then the girl said, look, I have one condition. Now you are waiting for me. I have a condition that you should pray 40 days continuously behind Hazrat Farooq Azam radiyallahu ta'ala. Behind Farooq Azam radiyallahu ta'ala, you should pray 40 days. And after 40 days, you will not be waiting for me, I will be waiting for you. I will be waiting for you. The person went, started praying, performing namaz 40 days. He completed 40 days, and then he realized the 40 days is finished. He didn't went to this girl. وہ لڑکی کے پاس تو نہیں گیا. The girl herself asked. بات تو یہ تھی کہ 40 دن کے بعد ہم ملیں گے, میں تمہارا انتظار کروں گی, تم میرے پاس آؤ گے, میں تمہارے انتظار میں ہوں گی, ہم ملیں گے. اب کیا ہوا؟ What happened now? تو وہ بندہ کہتا ہے کہ 40 دن تک میں فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتا رہا, اور 40 دن کی اس نماز نے میرے دل سے تمہاری محبت نکال کے اللہ کی محبت دل میں ڈال دی ہے. میں نے 40 دن تک نماز نہیں چھوڑی, اب نماز مجھے نہیں چھوڑے گی. That is what you need to do, کہ 40 دن آج سے یہ عہد کرو کہ ہم ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اگر 40 دن آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العظیم 40 دن آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. جب 40 دن ہو جائیں گے تو نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی, نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ یہاں کا آج کا آؤٹ کم سمجھ کے جائیں آپ, کہ آج ہم معراج کی شب میں مسجد میں آئے تھے, مسجد قباء میں آئے تھے, تو that is the changing we need to bring in our life. All of my sisters, جو میری بہنیں سن رہی ہیں, وہ اپنے بچوں کو تاکید کریں, شوہروں کو تاکید کریں, خود بھی نماز کی پابندی کریں, اور یہ عہد کریں کہ 40 دن تک ہماری نماز کسی بھی طریقے سے مس نہیں ہوگی. بہت ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں, بہت ساری برکتیں. 40 دن تک نماز پڑھ لو, اس کے بعد دعا کرو, اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. جو 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرے, اس کی جماعت مس نہ ہو, اللہ ایسے شخص کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. وہ دعا کرے گا, اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. وہ دعا کرے گا, اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. تو یہ عادت ڈالو کہ معراج کا تحفہ نماز ہے, اور اسے کسی بھی حال میں مس نہیں کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ العظیم, you'll be doing it انشاءاللہ. ویسے بھی فرض ہے, it is not an optional thing. یہ optional نہیں ہے آپ کے لیے, اگر چھوڑ دیں گے تو چل جائے گا, کیونکہ چھوڑ دیں گے تو سزا تو ملنی ہے. لیکن یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ 40 دن تک آپ اس کی پابندی کریں. برکت یہ ہوگی تو آپ مکمل انشاءاللہ العظیم نمازی بن جائیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں. اللہ تبارک و تعالی آج کی شب سے جو برکتیں ہیں یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو بھی کام پہ جانے والے ہوں گے, یا کسی کو کام پہ جانا ہوگا, کچھ اور ہوگا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شب سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. The night, جو آج کی شب ہے, یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. تو جب آفر نکلتا ہے, ڈسکاؤنٹ آفر, آپ کیا کرتے ہیں؟ جب ایپل کا کوئی نیا فون ریلیز ہوتا ہے نہیں, you queue up there, didn't you? Many of you ہے نا. Why? Because there is an offer. I want to get it. ایسے ہی کوئی نیا آفر ہے, بلیک فرائیڈے آ جائے, what you gonna do? لسٹ بنا لیتے ہیں کہ بھائی مجھے کیا کیا خریدنا ہے. What are the things I need to get? What are the shopping I have to done? مجھے کیا کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دن آفر ہے. تو آج سمجھیے, آج اللہ کی رحمت کی طرف سے آفر ہے. Tonight is an offer from Allah subhanahu wa ta'ala. The mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? In such nights, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is keep calling you. Is there anyone who is asking for the risk? Is there anyone who is asking for the mercy? Is there anyone who is asking for the forgiveness? Is there anyone asking for the barakah? Is there anyone asking for the sihat, health, wealth? Whatever you will ask, you will be given today inshallah. Tonight inshallah. یہ آفر کی رات ہے.
اب اس پہ کیا کرنا ہے؟ اب یہ آپ کتنے کین ہیں اس پہ، کتنے آپ حریص ہیں، کتنا آپ چاہتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کی رات آپ کیا کریں گے. کم سے کم آج کی رات موبائل وغیرہ بند کر دو، ٹھیک ہے. You don't need to log in for the Facebook tonight. You don't need to go for the Twitter and your other YouTube and all this stuff. آج کی رات بند کرو. آج کی رات ان سب کو بند کر کے اپنا تعلق کہیں اور جوڑو، کہیں اور جوڑو، اللہ کے پاس جوڑو، اللہ کی ذات سے جوڑو. And the one thing you should do tonight is you should cry in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, remembering all of. آج مجھے میسیجز آئے لوگوں کی طرف سے کہ people are really suffering from the depression and anxiety and all this stuff. آپ جانتے ہیں یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو جو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے یا پرابلم آتی ہے، وہ سب یہاں جمع ہوتا رہتا ہے نا، وہ سب جمع ہوتا تھا دل میں، دماغ میں، وہ نکلتا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کے دل میں کوئی چیز ہے، if you sharing it with someone you will feel little bit free، ہے نا. اگر کسی انسان کے ساتھ اس چیز کو شیئر کر لو تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکس محسوس ہوتا ہے. جبکہ انسان he cannot guarantee you that he will solve your problem، ہے نا. انسان آپ کو یہ گارنٹی ایشور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے پرابلم سالو کر سکتا ہے. لیکن اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. If any of my servants ask you about me, then tell Allah is very close to you. جب کوئی میرا بندہ آپ سے پوچھے محبوب کہ میں اللہ کے حوالے سے پوچھے تو کہنا اللہ بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی ندا کو سنوں گا اور قبول کروں گا، جواب دوں گا، اسے جواب دوں گا. So tonight share your problems with Allah subhanahu wa ta'ala. That's how the Mashaikh says, in order to enlighten your heart you should sit in a darkness. اور رات کی تاریکی میں بیٹھو، اندھیرے میں بیٹھو، تھوڑی دیر ہی بیٹھو. Remember all the wrongs you have done. Remember all the sins you have committed, the guna you have done. Remember it and ask for the forgiveness in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, accept it. Confess. Ya Allah, yes, I did so. Ya Allah, Allah ki bargah mein, and there will be no one should hearing you, listening to you. You alone. بیٹھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے گناہوں کا اعتراف کرو جو آپ سے ہوئے، جان بوجھ کے، وانٹڈلی، انوانٹڈلی، ولنگلی، ایکسیڈنٹلی، جیسی بھی چیزیں آپ سے ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو ان سب کو یاد کر کے معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں. Ask for the forgiveness. اس کے بعد every one of us اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آ کے مجھے بتانا کہ جس مومنٹ میں آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، اس کے بعد آپ کا دل جتنا ہلکا ہوگا اور جتنا ریلیکس آپ فیل کریں گے وہ آپ کسی اور ٹائم پہ نہیں فیل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ساری گندگی جو دل کو گندا کرنے والی ہے جب نکل جائے گی نا تو وہاں ڈپریشن بھی نہیں ہوگا، اینگزائٹی بھی نہیں ہوگی. یہ گناہ ہے، that is what which brings anxiety and a depression to you. is a گناہ، a wrong way. گناہ is a wrong way. It means I can say اگر چمچہ جہاں سے کھانا ہے وہاں سے نہیں کھاؤ گے، الٹی طرف سے اگر کھانا چاہو گے تو کھا نہیں سکتے، ہے نا. You've been commanded to live your life in a right manner, in a right way, and if you're doing something wrong, it means you are doing these things in a wrong way, you are going in a wrong direction. That is why you are suffering from it. Anxiety, depression, and problems, all these things, all this stuff, that is why you are facing it. Because of your wrongdoings. Just if you put your foot, if your slipper on your head, how do you feel? جوتا اگر سر پہ رکھو, how do you feel? You will be very uncomfortable, isn't you? ہوگا نا, uncomfortable feel ہوں گے. پھر یہ ہاتھ جس سے کرنا کچھ ہے کر کچھ اور رہے ہو, یہ زبان جس سے کرنا کچھ ہے کر کچھ اور رہے ہو. Supposed to do something else, you are doing something else. Supposed to do right, you are doing wrong. ان آنکھوں سے کرنا کچھ ہے کر کچھ رہے ہو, دماغ سے کرنا کچھ ہے کر کچھ رہے ہو, تو ڈپریشن آئے گا ہی, اینگزائٹی ہوگی, جگنے والی راتیں رات کو نیند نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کا بوجھ دل دماغ پہ اتنا بڑھ جائے گا کہ سکون ختم ہو جائے گا. The tranquility is out from your heart. You are no any closer to tranquility, sakina, itminan, sukun. No.
because of this guna. And so this night, a night of a sacred journey of Rasulullah, Miraj Mustafa sallallahu alaihi wasallam, is a very special night. Tonight you can make a difference for yourself, for your betterment, for your betterment. Confess all of your guna in court of Allah subhanahu wa ta'ala, and ask for the forgiveness. Do tawbah sincerely and ask Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, give us tawfiq to the tawbatun nasuha, that once we do repentance today, we repent today, then inshallah we will never getting back to the guna, inshallah lazim. With this intention make dua or ro. Hame bataya gaya, farmaya gaya, why we been commanded, we've been ordered ke even if you cannot cry, just make a face, a crying face during your dua time. Why? Because it is one of the signs of acceptance, that your dua is being accepted. It is, if you are tearing up during your dua, it is one of the signs that your dua is being accepted. That's why Allah ordered us, क्योंकि अल्लाह के जितने मुक़र्रबीन हैं वो जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तदर्रुअन व ख़फ़िया, कुरान कहता है वो रो करके आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, गिरिया करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं. If you can't cry, अगर आपसे आंसू नहीं निकल रहे तो भी चेहरा बनाने का हुक्म दिया गया कि रोने का चेहरा बनाओ. हो सकता है महबूबीन के चेहरे की तरह तुम्हारा चेहरा बने, उसकी बरकत से ही तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए, उसकी बरकत से तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए. That is what you need to do tonight. One thing. ठीक है, नमाजें आप जितनी पढ़ने वाली हैं, नवाफिल के हवाले से आपने सोचा है, ठीक है. सबसे पहले आप क़ज़ा पढ़ें. Qaza is something like this. You have a debt from a person, you have to give 1,000 pounds to a person, you are not paying him back and doing a charity here, है ना. So what is necessary upon you is what qars on you, just clear it, your debt, clear it. The first namaz, whatever you have missed, whichever namaz you have missed, it is a debt, it's a qars, it remains, ye baqi hai, you will not be forgiven for it, will not be forgiven it. The first step, if you want to yourself maaf karana chahte ho, then ada this namaz, recite, perform this namaz. You perform this particular qaza, whichever you have done, and after that you need to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, what I did is a crime, is a sin. qaza kar dena ye गुनाह है. या अल्लाह qaza हो गई, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अब मैंने अदा कर दिया, लेकिन वक्त से हटके जो मैंने अदा किया है मुझे माफ फरमा, ये मुझसे गलती हुई, या अल्लाह माफ फरमा. That is what you need to do tonight. Okay, ये बहुत बुनियादी चीज़ बता रहा हूँ. आज की रात जितनी क़ज़ा नमाजें पढ़ सकते हो पढ़ो. You have 300 and maybe अगर आप बड़ी रातों को निकाल दें तो you have more than 330 nights in a year to have sleep, सोने के लिए. आज की रात सो के मत गुजारो. आज की रात जागो, तौबा करो, क़ज़ा नमाजें पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, दुरूद व सलाम की कसरत करो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम भेजो. यही सब आमाल आज की रात आपको करने हैं. और फिर जब सहरी का वक्त हो, सहरी करो, रोज़ा रखो, और रजब मुरज्जब का रोज़ा रखो. बहुत सारी बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाएगा. और ख़ास मगरिब से पहले खुसूसी दुआ करो, अपने लिए दुआ करें. Pray for yourself, pray for the ummah, pray for the entire world. पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए दुआ करें, आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, सब के लिए दुआ करें. अल्लाह ताला बस हमें तौफीक अता फरमाए कि आज की रात हम इबादत करें. मस्ती मजाक मत करो आज की रात, पूरी ज़िंदगी करते ही है ना. वो बहुत लंबी लाइफ पड़ी है मजाक मस्ती करने के लिए, और हर दिन आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, ऑफ़र ऐसा नहीं मिलेगा. तो यूटिलाइज इट, आज की रात को इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मांगें. जितना ज़्यादा मांगें, यू मे बी थिंकिंग कि कितना मांगें, आप मांग के थक सकते हैं. अल्लाह की रहमत के पास थकान नहीं है, नहीं थकान है. एक बुजुर्ग थे, बल्कि हदीस पाक में है कि एक सहाबी थे, वो अपनी दुआ को कैद करके कंडीशन लगा के मांगते थे. तो उनको फरमाया गया तुम अपनी दुआ कंडीशन या कैद लगा के क्यों मांगते हो? अल्लाह हर चीज अता करने पे कादिर है. तुम अपने एतबार से अनलिमिटेड मांगो, जितना तुम मांग सकते हो उतना मांगो, क्योंकि तुम मांग के थक सकते हो, अल्लाह की रहमत दे के नहीं थकेगी.
اللہ کی رحمت عطا کر کے نہیں تھکے گی. تو آج جتنا مانگ سکتے ہو، جو مانگ سکتے ہو مانگو، اللہ عطا فرمائے گا. اور یقین کے ساتھ مانگو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ آج کی شب کی برکتیں آپ کو، ہمیں، ہماری ماؤں بہنوں کو، سب کو عطا فرمائے. اور آج کی شب ہمیں صحیح طریقے سے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. عبادت کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کی ادائیگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.